الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن بھائی آپ لگا کر نیچے بیٹھ جائیں میرے بیٹے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ پول طالب والا پتن کالونی سیال موڑ سرگودا
ماشاءاللہ اس دا ویسے تے اہتمام سب لوگ ہی کرتے نے، مگر خصوصی اہتمام ملک محمد بخش ریحان صاحب برائے ایصال ثواب سید غلام عباس شاہ صاحب حنظلہ شاہ صاحب دے والد گرامی نے، بڑے کرما والے سید نے اور ساڑھے بڑے قریبی رشتہ دار نے، دور دے نہیں، قریبی نیڑے دے رشتہ دار، حاجی ملک محمد نمبردار صاحب اور ملک خان محمد صاحب اور تمام امت مصطفیٰ، علی محمد فریدی صاحب، محمد نصر یات معینی صاحب، محمد اظہر فریدی صاحب اور استقبالیہ خطبہ صاحبزادہ سید حنظلہ علی حسنین شاہ صاحب، خصوصی آمد سید فصیح الحسن چھابری صاحب اور خصوصی آمد پیر سید رضا علی شاہ چشتی چھابری صاحب، پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب، اصغر علی شاہ صاحب، زیر نگرانی جناب پیر سید سہیب علی شاہ معظمی اور جناب حافظ محمد نواز سہروردی صاحب اور پیر سید احمد ضیاء شاہ صاحب خصوصی آمد۔ اس تو علاوہ جتنے علماء کرام تواڈے علاقے دے اس بزم دے اندر موجود نے، تسی سارے انہاں دے نام تو بھی واقف ہو، انہاں دی شخصیات تو بھی واقف ہو، انہاں دی دینی خدمات تو بھی واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت دے فیوز و برکات نو اور زیادہ پھیلائے۔ عزیزو ساتھیو، اے دین ایسی شے رب دی پیاری اور اعلیٰ چیز ہے، اے جیڑے بندے وچ آ جائے ان دی ذات پات بندہ کوئی نہیں ویندا، ان سارے سلام کر دینا۔ مطلب میری گل دی سمجھ رہی ہے کوئی نہیں؟ مطلب ہن میں کوئی نہیں پتا حافظ سکندر صاحب جڑے نے انہاں دی ذات کی ہے، لیکن میں اپنے دل دیاں گہرائیاں تو انہاں دا ادب کر۔ قاری محمد اشرف صاحب دی کی کاسٹ ہے میں کوئی پتہ نہیں، مگر میں دل دیاں گہرائیاں تو ادب کرنا، کیونکہ انہاں دی پچھلی کاسٹ میں نہیں ویندا، ہن میں اے کاسٹ وینا اے حضور دے دین دے نوکراں میں شامل ہے۔ اس نوکری میں جڑا آ جائے مڑ دا ایک محکمہ ہوندا ہے، مڑ محکمے دی عزت ہوندی ہے، وہ بھرتی کتھوں ہویا ہے اے دی گل کوئی نہیں ویندا، نہیں سمجھے گا بھائی۔ جدو کپڑا سے بھرتی ہو جائے تو ادو وہ جو وردی پا لوے مڑ اس وردی نو سلام ہوندا ہے، وہ پیڑی قوم دا ہے، ان دی قوم کو نہیں پوچھن دی لوڑ ہوندی۔ تو اے بھی دین دی بھی ایک وردی ہے، جیڑا بھائی وہ پا لوے جی دین دی نوکری دا جیڑا بندہ کام کر لے، اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہی اپنا کرم فرما چھڑے۔ تو وجہ عزت دی دین ہے۔ میں ہزار بار یہ بندیاں اگے جیڑے تقریراں سنتے انہوں نے دس دارانا بھائی اس چیز چو نکلیا ہو با فلانی ذات تے فلانی برادری، جیڑا حضور دے دین دا نوکر ہوئے سائیاں جو بلال نو کعبے دی چھت تے کھڑا کر چھڑیا۔ انہاں پوچھے بھائی ابشیر اتے نہ چڑھئے، وہ دین تیرے ویچے تے بلال تو اتے چڑھ جاتے، یہ تیرے اندر دین نہیں تے ابو لاب تو دوزخ دیاں گہرائیاں جا ہے کہ نا؟ ابو لاب جہنمی ہے کہ نا؟ جہنمیاں وچوں بھی وہ وڈیاں کافراں وچوں جڑے وڈے گرو گھنٹال کافر ہے نا انہاں وچ، لیکن رسول اللہ سرکار دے دادے دا پتر ہے۔ وہ دین ذاتاں نہیں ویندا عزت دین لگیاں، یہ بندیاں دی چون ہے، خالق دی ونڈے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اسی کلمے پڑھ لے نے مسلمان ہو گئے ہاں، لیکن اجے ساڈے وچ کچھ پرانیاں عادتاں بندیاں وچ لگیاں ہوندیاں، فلانا پولیا، فلانا براسیا، فلانا چوڑائی، فلانا فلانا ہی بھلیا چھڑ پراں، اے مکے دے کافر سوچ دیا ہے۔ عمر کی فرمان دیا ہے ابو بکر سیدنا و آتق سیدنا،
ابو بکر ساڈا سردار ہے تے ساڈے سردار نو خرید کے آزاد کیتا سی. وہ دوجے سردار جنہاں پہ آندے وہ کون ہے جنہاں نے خریدیا؟ بھائی آ گل. تو ایک بار حضرت عمر بیٹھے تھے بندیاں دی لین لگی، وہ مال غنیمت پہ ونڈ دیا تے بلال بھی لینے چ لگی. تے عمر اتھوں اٹھ بیٹھے تو نہ پچھو جا کے پھد لیاندا انہاں کہا جی تسی سردار ہو، لینا دوجیاں بندیاں سن تواڈیاں کیڑیاں لینا. تو اے دین دا مزاج تا اے، دین دا مزاج اے کہ حضرت زید غلام ہے، وکدے وکدے آیا حضور کو، حضور دی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ پاک خریدے ہے. انہاں کو حضور نو تحفہ دیتے ہیں، حضور نے اپنی پھپھی دی بیٹی دا نکاح انہاں نال کیتا. جدا مرضی تاریخ پڑھ لو. حضرت زینب، حضرت زینب دا نکاح رسول اللہ نے حضرت زید نال فرمایا، حالانکہ وہ غلام ہے. اور کیوں کیتا؟ میرے نبی دے ہر فعل وچ حکمت ہے تاکہ بندیاں دے ذہن وچوں نکل جائے آ نیواں ہے تے آ اونچا ہے تے آ فلانا ہے تے آ ٹھمکانا ہے. حضرت زید سرکار نال ساڈے تو بھی سردار نے، پر مکے دے وچ وہ غلام ہے کیونکہ وکدے وکدے آیا ہے. اور پھر جدو حضرت زید تے حضرت زینب دی نہ بانے آئی تو حضرت زید نے طلاق دے دیتی تے اس مائی صاحبہ نال پھر رسول اللہ نے خود نکاح فرمایا. تو اے چیزاں دسن دا مقصد اے وے آپ حضرات نو کہ عالم یا کوئی اور آدمی جڑا دیندار ہو جائے اور حضور دے دین دی خدمت کرے، دین دا تابعدار ہو جائے، بھائیا وہ دیاں ذاتاں ویکھن دی لوڑ نہیں ہوندی تے نہ ہوندے تے اوٹنگ کرن دی لوڑ ہوندی ہے. فلاں ویکھ ہویا فلانا پوڑی ہن ساڈے اگے آ کے کھلو رہا تے بھائیا تو ذمہ دار ہے تے تو پڑھ کے مصلے تے کھلو راندی ہن تین نہیں تریجا کلمہ سیدھا ہوندا تے ہن جڑا اگے کھلون دے قابل ہے دین اونوں اجازت دیندا ہے بکھلو. ہن تو بھاویں لمبردار ہے نا مگر کھلو کے آکھنی پیچھے اس امام کیوں او دے کول دین ہے. اور دین اور علم ایسی شے اے جڑے بندے دے وچ آ جائے دنیا اون دے اگے جھک دی. فقیرو درویشو میری گل سمجھو، حضرت آدم علیہ السلام اگے جدو اللہ فرشتیاں جھکایا ہے تو حضرت آدم دی فوقیت اور برتری کس شے نال ثابت کیتی ہے؟ فرشتیاں علم نال، علم نال برتری ثابت کیتی ہے. فرمایا یا آدم انبئہم، اے آدم جڑے انہاں نا نہیں ہوندے انہاں دس تاکہ تیرے شاگرد ہون تے پھر تینوں منن گے، پھر تیرے اگے جھکن گے کیونکہ من لین گے بس ساڈے نالوں علم اچوں زیادہ ہے. تو اے بھائی صاحب علماء دی عظمت ہے، علماء دی عزت ہے، علماء دی برتری ہے اور فوقیت ہے. اگلی بات جو میں آپ حضرات نال کرنا چاہتا ہوں، اے دولت دین ہے، دوسری دولت دنیا ہے. دولت دین تے بات ہو گئی، ہن دولت دنیا دے بات کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل نال کچھ بندیاں نو دولت زیادہ دیندا ہے. انہاں کول مال ہوندا ہے، دنیاوی مال انہاں اللہ زیادہ دیندا ہے تے او دی اپنی ونڈے مال دا زیادہ ہونا کسے بندے کو غلط بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی آئے تے بادشاہ بھی آئے، حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی آئے تے بادشاہ بھی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی آئے تے بادشاہ بھی آئے. تو امیر انہاں کول مال و دولت دی کمی کوئی نہیں، بلکہ بعد روایات میں پڑھیا با حضرت سلیمان علیہ السلام نو 1000 گھوڑا وراثت وچ والد صاحب لوایا سی. ایسا اسرائیلی روایات موجود ہے، مگر انہاں کول دولت موجود سی. اگے
دنیا دے سب تو بڑے درویش رسول اللہ سرکار دے صحابہ نے. حضرت عثمان غنی صحابہ وچ امیر سن. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ وچ امیر سن. تسی انج کہہ لو با جی میں آج دے دور وچ بل گیٹس بڑا امیر گنیا جاندا ہے نا, یا ایلن مسک امیر گنیا جاندا ہے, یا امبانی امیر گنیا جاندا ہے, اس دور وچ حضرت عثمان غنی امیر گنے جاندے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف امیر گنے جاندے ہیں. مگر ہن ونڈ کی ہے, حضرت علی کول تلوار آئی, جدو دین نو لوڑ پویا علی تلوار لے کے آ جاندے ہیں, تے عثمان غنی کول مال آ, جدو دین نو لوڑ پویا عثمان مال لے کے آ جاندے ہیں. تو انہاں دوواں ہستیاں دے عمل تو یہ ثابت ہویا کہ دین دا کام کرن واسطے تلوار دی بھی ضرورت ہے, مال دی بھی ضرورت ہے, افرادی قوت بھی چاہیے تے نال مال بھی چاہیے. تو حضرت عثمان غنی مال پیش کر دیا ہے تو مال برا نہ ہویا, دولت مند ہونا برائی نہیں ہے. فرق صرف ایک کہ کاش یہ بات آپ یاد فرما سکو کہ دین اتے دنیا حاوی نہیں ہونی چاہیے, دین دنیا تے حاوی رہنا چاہیے, جتنا بڑا مرضی دولت ہو جائے نو پرابلم. ویسے رسول اللہ دی حدیث میں پڑھی ہے کہ حضور کثرت دولت تو اللہ دی پناہ مانگتے ہیں. بھائی باڑی زیادہ بھی ہو جائے تو یہ نقصان کر دیے, فتنہ ہو جاتا ہے نا, پھر ازمائشاں زیادہ آ جاتی ہیں دولت. تو یہ اللہ دے راہ تے خرچ کرن دی توفیق ملے تو انج دا انتظام مڑتا ہوندا ہے. معذرت نال گل ایتھے تواڈے کول لیاونی ہے, ہن سمجھ آئی ہے. اے جڑا انتظام ہویا نا, ٹینٹ والے جڑے نے اے سبحان اللہ تے نہیں لیا کے لیندے, پر نرائی نانا کی سبحان اللہ تے آ کے لاؤ چتو آندے بھائی ٹھیک ہے اسی 10 واری چاہنے ہیں مگر انج نہیں لگتا. اے ساؤنڈ والے جڑے نے انہاں نو بھائی کرایہ دتیا ہوندے, نعت خاں پیر مولوی باڑے منگن نام ہی تو کوئی انہاں نظرانہ ہدیہ تے دینا ہی پوندا ہے. تو کیمرے والے بھائی صاحبان یہ ساریاں چیزاں ملدیاں نے تے پیسہ خرچ ہوندا ہے. ہن جے تے اس پیسہ کرن دا مقصد نہ دولت منداں دا اے ساڈی واہ واہ ہو گئی تو واہ واہ ہو گئی تو محفل ختم ہو گئی. اگلے جان جے رب کولوں منگے انہیں تے اللہ فرمانا ہے بس تساں واہ واسطے کرائی آئی تو ہو گئی ہے, میری واسطے کرائیں دے تے تانوں میں بھی کچھ اجر دینا. تے جے کرائی نے دین واسطے بھیا واہ واہ کرانی ہوندی نے تے کرکٹ دا ٹورنامنٹ کرائیں دے, مولویاں دا ٹورنامنٹ کرائن دی کیڑی لوڑ ہے. بولے نو کیونکہ واہ واہ تے اودے والی ہووینی ہے. مولویاں دا ٹورنامنٹ کرانے دا مطلب تے یہ بھائی اے سچانے ہاں کہ دین دے اعتبار نال واہ واہ ہو. تو انہاں دا اے عمل اگر حسن ظن رکھیے اور بندہ ڈنگا نہ سوچے تو صاف شفاف نظر آندا ہے کہ انہاں دے دل وچ اللہ دے دین دا پیار ہے. بھائی میری گل نال تسی اتفاق کردے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہیں تے واہ واہ نری کرانی ہوئے تو دے اور بڑے طریقے بندے جڑے کرائیں دے تسی بھی ویندے رہندے. اے دین دا اکٹھ کرنا, آؤ جی پیر جی, آؤ جی نعت خان جی, آؤ جی قاری صاحب تسی قرآن سناؤ, نعت خان صاحب تسی سرکار دی نعت سناؤ, تے پیر صاحب تسی آ کے تھوڑا جہا انہاں تبلیغ کرو, اللہ دے دین وال بندیاں بلاؤ. تو یہ چیزاں ظاہر کر دیاں کہ اللہ دے دین دی تبلیغ دا شوق رکھ دیں سارے. بھائی میرے آپ نو میری گل دی سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی جی؟ تو اللہ برکت دے, تو اللہ جزائے خیر دے. میں تو انوی داد دینا جڑے تسی اے ٹائم کٹ کے آ جاندے ہو بندے مولویاں سنن کوئی نہ آندے, وہ جمعے تے بھی اڈیک دے رہندے نے جس لے آخری سا ہوئے اس لے جانا. ایویں کہ نہیں دسو تسی بھی جمعے تے جاندے ہی ہونے ہو, بندے اڈیک دے رہندے نے جس لے مکھنے والا ہویا اس لے چل ساں دے تے خطبہ سن کے تے نماز پڑھ کے اورا اج سائیں مولوی روز سننے ہی رہی. عید تے بھی جانا ہے تے پیچھے, جمعے تے بھی جانا ہے تے پیچھے, تے محفل تے بھی کوئی نہیں کسے تے جانا, تے مڑ کدائیں جے گل سن بانی ہے تے آکھنا بس ساڈے مولوی تے سان دس دئی گل کوئی نہیں. مولوی ہن تیرے کانے چاہ کے مانگ دین روز, مولوی دے نیڑے ہوویں گا تے مولوی دسے گا.
تو عزیز پیارے میں محمد بخش صاحب اور دی ساری ٹیم نو اس دی داد دینا. ہوں سارے دے نام میں نہیں یاد نہ آتے پے, میں داد دینا انہوں نے حنزلہ شاہ اور دی یا باقی سادات دی سرپرستی انہوں نے اس دریا دے کنارے اتے تبلیغ دین دا بڑا سونا اجتماع کیتا ہے اور دعوت دیتی نے تے اتنے بندے دعوت نال آئے بیٹھے نے. کو لنگر پکانا, کو دعوت دینی, بندیاں ذاتی طور تے ملنا, انہوں نے آکھنا آؤ. ہر طریقہ استعمال میں یہ بھی ویکھیا میں کسی جگہ تے میں کئی جگہ تے محفلاں تے گیا تو اوتھے بندے اعلان یہ کرتے ہیں بھائی اوتھے محفل ہے, یہ مطلب ہے بھائی محمد بخش انہوں دی ڈیوٹی لائی آئی ریکویسٹ کیتی ہے کہ بھائی ساڈی محفل پاک دا اعلان کرے. تو بھائی صاحب اے بندیاں دے دل وچ شوق. سرگانا صاحب آئے بیٹھے نے, اور دوست میرے ملے نے کہ جی ساڈے محرم دے جڑے ٹائم نے انہاں دا ساڈا ہن تسی شیڈول بناؤ. تو اجے محرم کتھے؟ تو یہ بندیاں دے دل وچ شوق اور یہ اللہ پیدا کرتا ہے. میں آکھا نا میریاں تقریراں تو انسپائر ہو کے بندے دین نال آوندے نا, نعوذ باللہ من ذالک. جب میں اے آکھیا تے مڑ جڑے دین تو دور ہوئے نو بھی مولویاں دی وجہ تو ہوئے نا. اساں نہ اے کریڈٹ لینے ہاں بس ساڈی وجہ تو آئے نے, تے نہ اے باہر چہنے ہاں بس ساڈی وجہ تو گئے نے. لیاون والا بھی ہوئی ہے, ہدایت دین والا بھی ہوئی ہے, جنوں دل کرے ہو وچ رکھ کے سبب بنائے دا مسبب الاسباب جو وہ ساڈا اسباب بنایا ہے. جنہ چر ڈیوٹی ساڈی لگی ہے اسی تبلیغ کردے پے لوگاں کہ بھائی آ سیدھا راہ ہے, اے دے اتے آ ونجو, اے دے اتے کھلو جاؤ, اے دے اتے ٹرو. اس راہ تے چلیاں نفع ہے. جیڑا بندیاں اصلی سکون ہے نا دل دا وہ انج لبنا ہے. دنیا داری وچ سکون نہیں, سکون دینداری وچ. اے لوگ دینداری کردے پے نے, دین واسطے اتنی محنت کردے نے, دین دی کوشش پہ کردے نے, دین واسطے اپنا پیسہ خرچ کردے نے, موبائل بھی کھڑائی بیٹھے نے. ان دے بھی ان شابہ جڑا گھروں نیت کر کے آیا میں آج موبائل محفل ہی چکڑنے نہیں, اس بندے بھی دین اس بندے بھی بمب کاٹ چھڑی بھائی غصہ کر کے میرا نہ کڈی, کیونکہ میں جیب وچ موبائل آج تک رکھے ہی نہیں. لہذا یہ جیب خالی ہونی ہے تو نہ اندے پیسے ہوندے نے تے پاجی کسے میلے مولے تے کام کیتا کرو, سرکار دیاں محفلاں تے کام نہ کیتا کرو. سرکار دی محفل تے لوگ آندے نا, تساں بھی تے اپنی قبر جانا ہی ہے, تساں تو کفن چور والا حساب بنایا ہے. وہ بندہ ایک ایسا آب او اڈیکدا رہندا با بندہ کوئی مرے تے میں اوندا کفن لاواں. پرانے دورے کپڑے دی قلت ہوندی ہے نا, غربت بڑی, تو بندیاں دب کے ہونا تو ایک مائی کسے دفن کیتی تے او لگا گیا تو اس مائی دا وہ جڑا ہے کفن وہ لین لگا تے ایک میں بعد صوفیاء دیاں کتاباں وچ پڑھیا وہ مائی اگوں اوندا ہاتھ پھاد لیا تو اسے کہ سبحان اللہ جنتی ہو کے تے جنتی دا کفن لان لگا. وہ اسے کہ مائی تو جنتی ہو سے میں کیویں جنتی ہاں, جڑا کام کیڑے پیا کرنا. تو اسے کہا بھائی میں اللہ کے دعا کیتی ہے یا اللہ میرا پیچھا اور کوئی نہیں جڑا میرا مہماناں کوئی خدمت خاطر کرے تو میرے ربا جڑا میرے جنازے نال شریک ہوئے ان جنت دیں. تے جنازے میں تو بھی آئے ان دعا ہو گئی اللہ تینوں بھی جنت دے چھڑنی. اسی تے یعنی میں یا اللہ جڑا آیا بیٹھے ان کو گھروں اپنے موبائل دے, ان اپنے انہیں دے بھئی اے بندہ اس گل تو کھلو جائے بس سرکار دے آن غلامہ دے موبائل نہ کٹے, میلیاں مولیاں دے جا کے جے اے کتیائی کرنی اس تے کرے پیا. تو یہ جا بندہ جے جھل جائے نا تو ان دے پوری طرح حجامت کرنی چاہیے. گل تے جلے دی ہے, ویڈیو بھی کھیا جے مڑ بچوں کو نظری آگے ہوئے تو ان دے نال ویڈیو بنی ہے تے انشاءاللہ وہ آج آستی ویچ تے مڑوں ڈوڑ لسان چلو جے فون کسی نے پھدا پھدو چھڑے چلو مڑ معافی دے ہوا بھائی. چلو جی بھائی اشرف صاحب بھی پیان دن مڑ جے دیپو ہے تو دیپ جائے. تو خیر بھائی صاحب بات یہ ہے کہ اے دولت اللہ دے راہ تے خرچ کرنا اے بھی کمال ہے. ہن اگلی گل دے نال جڑی جڑ دی ہے
دولت اور بھی سہ بندیاں کول ہوندی ہے پر اے توفیق ساریاں نہیں ملدی بو اللہ دے راہ تے خرچ کر لین سہ بندیاں کول دولت ہوندی ہے اسی ویندے رہنے ہن زمانے جرانے آکھی بھی کھلیاں اللہ کو عقل تے شعور بھی دیتا ہے ویندے رہنے باقی اس بندے کول کنا کو مال ہے یا دی صورت تو بھی نظر آوندا رہندا ہے کو نہ دے اٹھن بیٹھ تو بھی بندیاں تو بھی دولت والا لیکن ساریاں تو اے خرچ کرن دی توفیق میسر نہیں ہوندی اے بھی خالق کنا نو عطا کردا ہے بھائی میری گل دی سمجھ رلی ہے کہ کوئی نہ رلی عزیز پیارے سجن پیارے دوست پیارے بندہ ہے نا چیز آپ دی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ رمضان شریف سامنا مہینہ آ گیا یہ بھی موقع ہے کہ اپنے پیسے جڑے تساں اندر رکھے نا پرانے انہوں نے حوال واؤ الی لگ جاندی ہے تے نوٹ خراب ہو جاندے انہوں نے حوال واؤ زکاة انہوں دی گن کے کڈو تے غریبان دیو یا مدارس اہل سنت دیو جڑے روزہ دار نے انہوں دے روزے افطار کرواؤ انہوں دی سحری کرواؤ جڑے غریب نے عشر ادا کرو فطرانہ ادا کرو تراویح دی نماز پڑھو اور اللہ دا قرآن پڑھو کوئی بندہ بھی اپنے اس پاک مہینے نو ضائع نہ کریا جے تواڈے کول بڑا اعلیٰ وقت ہے کہ یار اور کچھ نہیں تھی ایک مہینہ تے مالک دی نوکری بھی لگا چھڑا میں تے حیران ہونا میں ہن سائیاں دے فرمان بھی سچے نے میرے نے بھی جو فرمایا بس شیطان بچ جاندا ہے شیطان ان قید کر چھڑدا ہے اللہ سونا بہ جا میرے بندیاں مسیتے جان دے یہ مڑ جڑے بندے نہیں ہوندے ہن نہ کہیں پھدیا ہے مڑ میں سوچنا متے انہاں دے اندر ہی قید ہویا ہو لیکن پھر میں آنا ہے کہ میں ہو سکتا ہے جتے نہیں ہو سکتا وہ ایڈا بڑا ہے تو یہ تو چھوٹا جہا انہاں دا سینہ ہے ایڈا جیل خانے جو کدے آوندا ہے لیکن کوئی مڑ غلط ہے وہ بج بھی گیا ہے تسی مڑ بھی نہ آوندے مڑ کوئی تے ہے جڑا جفا ماری بیٹھا ہے تانوں تو بھائی صاحب آپ مسجد دا رخ کرو یہی تبلیغ دا مقصد ہے یہی دین ہے کہ آپ رمضان میں کم از کم میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جڑا بندہ رمضان دا ایک روزہ اور رات دا قیام کرے دن نو روزہ رکھے تراویح پڑھے روزہ رکھے اور پوری طرح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ دے پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے بھئی حدیث پاک سرکار دا فرمان موجود بھائیا اللہ تعالیٰ تیرے تے میرے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے میں نہیں آندا میرا اللہ قرآن فرماندا ہے بے روزے فرض نے تو اے رب تو کٹھے ہو گئے ہیں رمضان شریف تو بالکل تیڑیاں پیڑا ہن آج نیت نہ کریے تو موڑ اللہ پاک ناراض ہو سی سوات نہ ہے بھائی سارے نیت کرو ہن اساں آج روز بھائی جی ایڈے سوکھے روزے زندگی گھٹ تھاواں تے ہونے نہ بھوک لگدی ہے نہ ترے لگدی ہے ہن روزیاں دی نیت بنائی ہے کوئی نہ بولو سارے انشاءاللہ ایک بار میرے ربا ان منظوریاں آپ کا رسی تے ہاتھ پھدیندے پہ ہیں ممال کا فاضلہ دینان مسیطے لو جان دی توفیق عطا فرما میرے عزیز پیارے میرے اللہ قرآن فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ فرماتے ہیں ایمان والے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم جدو روزیاں دا مہینہ تہاڈی زندگی وچ آ جائے کھانا پینا بند کر کے مڑ یار دی رضا تے راضی ہو جایا جے جنہ سارے
بچے نیت کر لیے میں انہوں نے تھوڑا موٹیویٹ کر رہا میرے وال دھیان کریا اور تقریر میں بعد جے شروع کرنی ہے کہ میں تبلیغ پہ کرنا تقریر بعد کرنی ہے جے تسی بعد بندے اکثر متے پتہ نہیں آ جی یہی تقریر کرو نہیں تو اڈے والی بھی کر دیاں گے لیکن پہلا ان بھی ذرا سن لو اتو سائیاں بھی راضی کرنا ہے سلطان محمود غزنوی جڑے نے انہوں دا ایک وزیر سی ایاز تے او دے نال انہوں نے محبت بڑی ہے ایاز ان سید آئے تے کسے مشکل دی وجہ تو وکدے بادشاہ کوڑائے تے بادشاہ انہوں دی قابلیت تے اس نے سلوک ویک کے انہوں نے بڑا بڑا رتبہ دیتا بادشاہ ہو کے پیار ایڈا کردہ اب انہوں خربوزہ کٹیا او دیتا انہوں پہلا ٹکڑا کھا لیا ایاز نے بادشاہ دوجا کٹیا تریجا کٹیا چوتھا جدو آخری ٹکڑا رہ گیا تے عادت ہوتی ہے بندیاں دی بادشاہ نے آخری ٹکڑا اپنے منہ وچ پایا جدو مومن بخش صاحب منہ وچ پایا نا او خربوزہ نہ تما وہ بادشاہ تھکیا تے اس آکھیا یار تو بول کے دسیا کیوں نہیں بھائی کڑوائے انہوں نے آکھیا سونیا ساری عمر جو ایسے آتی چو مٹھا کھاتا ہے تے جی آج کڑوا آ گیا تو انہوں چھڑ دے وہاں میں خربوزہ نہیں ویکھیا میں ہاتھ ویکھیا بھئی یار دے ہاتھی چو پیا ہوندا ہے سبحان اللہ بھئی 11 مہینے جو اللہ فرماندا ہے قلو وشربو من رزق اللہ بندیاں کھاؤ تے پیو تے جے 12ویں مہینے وہ آکھے بس صرف سویر تو شام تائیں کھلو جا تے کڈا گٹیا بندہ ہے جڑا مڑو سلے بھی نہ کھلوے تے مڑ پہ آکھ سڑ دی بیمار آؤں دل تے بڑا کر دے کوڑے ہی جڑا انجان دے جڑا انجان دے کوڑا ہے میں 12-13 سال تو شوگر ہے میں اجے تک روزہ نہیں چھوڑیا یہ میں مثال دینا بندیاں تاکہ بندیاں پتہ لگ جائے 12-13 سال تو میں شوگر دا مریض ہاں تو میں روزہ رکھنا میں انتے کچھ نہیں ہوں اے روزہ ایمان کھلا رہا رویندہ ہے انہاں کی روزہ رکھنا ہے جڑے سویرے 5-7 روٹیاں تے ڈونا دہی دا پی لیندے تے راتی موڑے نہ کھاندے متراوی ال اٹھیندا نہیں انہاں تو روزہ رہندا ہے روزہ صبر نہ رہندا اور ایمان نہ رہندا تائیں تے اللہ آکھیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او جڑے میرے ہو میں تہاں روزے رکھن دا حکم پیا دینا پیا اگر کوئی میں سارے بیٹھے نے سیانے بندے نے اے علامہ میرے مناظر علامہ صاحب میں دسدا ہوں نا بھائی سرکار دا حلیہ پڑھیے نا تو سرکار دے حلیے وچ یہ لکھیا ہے کہ سینہ مبارک حضور دا اگے سی تے پیٹ مبارک سینے تو تھوڑا جیا پیچھا سی تو ساتھ مولویاں تو یہ سنت کیوں نہیں ادا پی ہوندی بول دے نو ہوں سان مولویاں ملنا ہوئے تو پہلا تو ساڈے پیٹ نو ملنا تے جی اپڑ پہ تے سینے نال لگنا نہیں تے اسی آکھنا میں پیچھا رہو ہے بولے نو گل او بھائیا یہ بھی تے سنت ہے نا بھائی پیچھا کر اس پیٹ مبارک نو آخ پیچھا ہو جا کوڑیا 8 پارے روزے رکھنے چاہیے مولویاں دوجیاں رکھنے چاہیے شام تو صبح تک مولویاں شام تو شام تک رکھنے چاہیے کیوں اینو سدے نے واٹر فاسٹنگ اے جڑی انگلش زبان ہے نا اون دے وچ اینو سدے نے واٹر فاسٹنگ اور اے دا دوجے روزے نالوں ڈبل فائدہ ہے طبی اعتبار یعنی علاج دے اعتبار نال موٹاپا گھٹ کرن واسطے 8 پارا روزہ ہوئے سحری ٹائم صرف بندہ تھوڑی جی دہی کھاوے پانی پیوے واٹر فاسٹنگ کرے یعنی پانی پی کے روزہ رکھے تو اس دا وزن دوجے نالوں ڈبل گرے گا پاخانت سن لے پے سر تسی بھی پیچھا کرو مہربانی فرماؤ تسی سارے درباری کیمرہ مین ہو تو تسی بھی اگاں کڈیا ہے توجہ ہے تو کہنا بھائی صاحب بھئی روزہ ایمان نال رکھیا جاندہ ہے شوگر دے مریض نو زیادہ بھوک نہیں سنیا تسی پہ لگ دی بڑی بھوک لگ دی اے میں نہیں تو بھائی صاحب بیٹی شوگر ہے رکھنا بھوک لگ دی ہے واقعی لگ دی ہے مگر انی نہیں لگ دی بڑھا چھڑے بھائی سمجھ آئی آپ لوگ کے نال تو کوئی بندہ نئے روزیاں نال مار کے گیا رات نو روزہ جدو کھولو بالکل تھوڑا جیا کھاؤ تو انہوں پھر تراوی دی توفیق ملے گی رات نو جاگن دی توفیق ملے گی عزیز پیارے میرے اللہ قرآن فرمانے اے ایمان والے
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا میرا اللہ فرمانے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اللہ فرمانے اقم الصلاة لذکری اللہ فرمانے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون بھائی صاحب یہ ساریاں ایتاں جڑیاں پہ پڑھنا نا میں انہیں اللہ نماز دا ذکر فرما رہے کہ بندیا اٹھتے میں یاد کرنا آستے نماز پڑھ بندیا فجر ویلے کھڑا ہو بندیا تہجد ویلے قیام کر بندیا میں نہیں یاد کر میں تینی یاد کرانگا عزیزو آپ سارے بھائی نماز دی نیت کرو آپ سارے بھائی نماز دی نیت فرما لئیے آپ نے کہ رمضان شریف ہے چیسی اور نمازی ہو جانا ہے اور اس تو اگلی بات جو بڑی قابلے گا ہو اگلے دیکھ میں مولوی صاحب نا ایک جملہ سینڈ کیتا ہے بڑا میں مزہ آیا اور بڑا انسپائر ہوئے میں اس ویلے کوئی نا دیاڑی ادھی میں سنیا فیس بک باندھ رہی ہے یہ بھائی اس میں مولوی صاحب میسج گلیا اسے کہ جی فیس بک بند ہوئی ہے تو تواڈی قوم دے چہرے تو رنگ اڈیا پیا ہے انہاں تو پوچھا ہے عوام میں جاندے راندے ہو بھائی فیس بک تے بند ہوئے تے پریشان ہوندے ہو قرآن گارج کدو دا بند کر کے دریا ہے وہ بھی تو بوکی ہے نا ان کدو دا بند کر کے دریا ہے جن کدی کھولے ہی نہیں عزیزان ایو پاک مہینہ اللہ دا جدا نا رمضان اللہ فرمانے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ایو پاک مہینہ ہے جدے وچ خالق کائنات نے قرآن بھیجیا ہے تو قرآن دی تلاوت کرنا رات نو تراوی دی صورت قیام کرنا اور دن نو مالک دے حکم نال بھوکیاں رہنا اور پیاس برداشت کرنا میرے حضور فرمانے لسائم فرحتان روزے دار نو دو خوشیاں عجیب مل دیا ایک ادو فرحتن فی الافطار جدو وہ سامنے رکھ ہے نا کھانا اینج کر کے بیٹھا ہوں ہے اللہ فرماتے ہیں فرشتے ہونے اس بندے نے کون نہیں کھان دیتا مفہوماً عرض کر رہے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے حکم دا انتظار پہ کرتا ہے اور بندہ ان کو نہیں روک سکتا اس ویلے پھر مالک اس بندے تے راضی ہو کے وہ دل وچ اپنا پیار پاندا ہے لہذا جب اس ٹائم ہو جائے تے روزہ سامنے رکھ کے تھوڑی دیر بان دا سواد ہی وکھرا ہوتا ہے کہ مالکہ تیرے حکم دے اڈیک بچاں اس یہ پھر پریکٹس ہوندی ہے کہ بندہ وہ دے روکیاں رکدا ہے بندہ وہ دے روکیاں رکدا ہے اور نفس علاج یافتہ ہوندا ہے صحت مند ہوندا ہے کہ مالک دے کہن تے کھلونا چاہیے مالک جو تو آندا کھلو جا 11 مہینے جو لگا رہنا بولے نہ ہو گل تے جیڑے آندے نا بندے چوکاں وچ بیٹھ کے تے فیس بک تے مولوی بڑا کھاندے نے انہاں نے دسیا کرو با مولوی کھاندے او سن پر جس لے مالک آکھے نہ کھاوے اس لے مولوی کھلو جاندے تے جناب اور تو مڑ بھی نہیں کھلویندا دن ساتھ اور تے رہ ویندا حکے تو بنے نہیں رویندا میں کہ حکے دی نڑی قبر وچ بھی دینی نہیں بالا بوڑھا واری ماردا رہے بولے نہ یا ختم ہے درنا انہیں با حکا بھی وہی دریا ہے تو آگا لانگ جاؤ
باجی اگا عمل جانے ہے دنیا داری ساری بابے فرماندے نے کسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا میں اتباری ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری ایتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری عزیزاں دی وقار دنیا دار وفادار نہیں ہوندے پر سارے بے وفا بھی نہیں جے ہوندے وفادار نہیں ہوندے پر سارے بے وفا بھی نہیں ہوندے کچھاں وچ اللہ نے اے خمیر رکھیا ہوندا ہے بھئی وہ وفادار ہوندے مالک رکھے تے اندر ایسی صفت ہوندی ہے کتیاں کدی تربیت لئی ہے وفاداری دی کسے جائی وہ کیوں وفاد کردے نے مالک انہاں دے اندر ہوندی ایک کچھ چیزاں گاڈ گفٹڈ ہوندیاں اللہ کی نام بندیاں جو وفادار چھڑدا ہے انہاں دی طبیعت وچ وفا ہوندی ہے تے کچھ ایسے ہوندے نے انہاں دی طبیعت وچ بے وفائی ہوندی ہے انہاں کسے نال بھی لا کے نہیں رکھنی ہوندی بھائی میری توجہ ہے انہاں وفادار ہستیاں دا تذکرہ کرن لگا اور تقریر شروع کرن لگا بھائی مناظر مبارک ہوئے تہاڈی شادی ہوئے ذرا توجہ تو میرے حال کرو ہاں جی ایڈے غمگین ہون دی کیڑی لوڑ ہے ہون تے کام ہو جاؤ غمگینی تے تہاڈی شادی تو بعد شروع ہونی ہے تسی ہونے نال مرجا گئے ہو اب شادی ہو جائے تو مڑ غمگین نہیں ہوندی ہے نا میں کیڑی سختی پی گیا تو شادی تو پہنا تے 4 دیہڑے چاہ دے ہوندے بھائیا وہ تے والنگا توجہ ہے بھائی صاحب وفاداراں دی گل پیا کرنا بھائی مرید اج کل لوگ آئی تھے جڑے تسی بیٹھے ہو میں جدوں میں نظر بوینا تے میں ڈھیر سارے بندے وچ دس دن جڑے میرے مرید نے تو مرید چنگی شے ہوندے نے پیار والی شے ہوندے نے مرید محبت والے ہوندے نے لیکن جیڑا بھی مرید ہوئے نا میں ایک جملہ تقریر وچ بولدا ہوں انہوں سنو سارے جے بندے بھائی خالد جے بندے حسن حسین نال پیار کرنا سیکھنا ہوئے نا تو اے نبی سونے تو سیکھو حسن حسین نال پیار دی جاچ سونے نبی تو سیکھو تے نبی نال پیار دی جاچ سیکھنی ہوئے تے ابو بکر صدیق تو سیکھو اب گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی میں یہ نہیں آندا حسن تو حسین نانے نال پیار کوئی نہ کر دے آئے پیار کر دے آئے ایک میں ہو سکتا ہے بنواز سے نانے نال پیار نہ کر دے اور کر دے آئے پر جیڑا مرید دا پیار دا طریقہ ہے نا مرشد نال وہ دی وانڈ وکھری آئی تو میں آنا ہے مریدو پیران چاہیے کہ رسول اللہ کو پیر بننا سیکھا تے مریدان چاہیے صحابہ کو مرید بننا سیکھا کاش جویں دے حضور دے مرید آئے انج دے مرید ہون تے باویں صرف دا ہون وہ کسے شاعر آکھیا نا ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے بندہ ایک بھی ہوئے تے ڈانگ لنگ جاندے تے ہجوم بے اکلاں دا ہوئے تو کوئی پتہ سور نہیں لگا گل دی سمجھ آئی بھائی کہنا تو میں آپ نو سرکار دے وفاداراں دا کچھ تعارف کروا رہے ہیں وہ کیسے وفادار ہے حضور سرکار دی مخالفت بڑی سی کسے بھی وڈے بندے دی پرخ کرنی ہوئے تو ویکھیا کرو انہوں نے مخالفت کتنی جدہ کوئی مخالف نہ ہوئے منافق ہوئے منافقت دی کہ مخالفت کرنی ہو جو سارے نال ہوندا ہے بولے نہ ہو گل وہ تے انہاں تے موج ہی بڑی ہوندی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ
انہیں ادلیاں کول بانا دیکھنا ہے تواڈے نال، انہاں نال مخول کرنے انہاں نے کول گیا دیکھا انہاں نال مخول کرنے آیا تواڈے نال. تو منافق آدمی دی کون مخالفت کرے گا؟ نا مخالفت حق دی ہوندی ہے، یہ نشانی ہے حق دی کو دی مخالفت کیتی جاندی. میں حضرت آدم تو لے کے رسول اللہ تک ایک ہستی بکھاؤ جی دی مخالفت نہیں ہوئی. رسول اللہ دی حدیث پاک دا مفہوم حضور فرماندے نے سب تو زیادہ دین وچ مخالفت میری کیتی گئی، دین دے راہ تے سب تو زیادہ نبیاں تو زیادہ میں ستایا گیا حضور فرماندے. تو لوگ کیوں ستائندے ہیں؟ کیونکہ حضور حق بیان کرتے ہیں. الحق مرن، حق تھوڑا جا کوڑا ہوندا ہے، کھلونے دے تے اوکھا ہوندا ہے، پر جے کھلو جائیے تے سواد بڑے دیندا ہے. ہن ذرا مسئلہ سمجھو نا، اے ہے وفاداری، اے ہے پیری مریدی. ہجرت مخالفت حضور دی بڑی ہے. کافراں تنگ آ کے فیصلہ کیتا کہ نور نبوت نو پھوک مار کے بجھا دے، کہ نور نبوت ہی بجھاؤ. میں صدقے جاواں سائیاں دی کرم نوازی تو اس رات جدو کافراں نے ہر مکے دی پتی چو ایک ایک بندہ بلایا، ہر پتی چو، پتی سمجھ دیو نا، اور پنڈا میں پتیاں ہونی ہیں، تاکہ بنو ہاشم مڑکی دے کدے نہ لڑن گے، سارے چو ایک ایک ساتھ لاؤ، سارے رل کے شہید کرو. سارے کٹھے ہو گئے، سارے دی تلواراں ننگیاں کٹ لیاں تو پیچھے انہاں دیاں پتیاں کھڑیاں ہیاں، بس تسی اگاں کام کرو تے اسی تواڈے مگر. تے اللہ فرمایا میں تواڈیاں تے پتیاں ہی نکیاں نکیاں، سارا جان بھی کھلو جائے تے جس چراغ نو میں نہ بجھاواں اون کون بجھائے گا؟ عزیزان دی وقار، میرے دوستو، میرے عزیزو، سجنوں تے پیارو، یاد فرما لو اللہ فرماندنی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ اللہ فرماندے نے بھئی سارے کافر بھی پھوک مارن میں دیوا نہ بجھن دینا ہوئے تے کون بجھائے؟ شہر کے اندر نور خدا ہے، کفر کی حرکتیں پہ خندزر پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آندیاں، ایک پھول بھی چمن سے آیا. ویسے دوجے بھی سن لینے پر میں تو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اے تو شہر ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، مطلب تو گفٹ کر رہے ہیں. عزیزان علی وقار، شہر کے اندر تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے، تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے. ہم کو یقین ہے آپ سے آیا نہ جائے گا. توجہ ہے؟ فرمایا آؤ سارے کٹھے ہو جاؤ، پھوک مارو، سارے پھوک مارو، سارے پھوک مار دے پہ. تو مالک فرماتا ہے ہوا ہی راکھی کرے گی، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی. ہے توجہ جناب؟ کافراں گھیرا پایا تے کھڑے نہیں. اس مشکل ویلے میرے پاک نبی نے
اپنے گھر دے اندر مشکل کشا علی نو یاد فرمایا ہے. کیا بات ہے جڑے ہن بندے بولے ہو میں تو انداز دینا تواڈے دل وچ شہیداں دا پیار تے ہے. جڑا مولا علی سرکار دے ذکر تے خوش ہوئے اون دے اندر ایمان ہوندا ہے. دب کے آکھو سبحان اللہ. اے عزیزاں نے من سنو تے یاد فرماؤ گل دل کے اندر بہاؤ. سونےو سجنوں میرے حضور فرمایا علی تو پسند کرنا ہے. اے علی تو پسند کرنا ہے. آج تیری جان میری جان دے بدلے وچ قربان ہو جائے. بھائی صاحب اے کہنا سوکھا ہے میری جان قربان ہے. میں روزہ نا آکھن سوکھا ہے میں تو تے جان ہوں تیرے تو جان قربان ہے. کردہ کوئی نہیں. دیندے ہوٹل تے بل بھی نہیں. بولے نہ ہو جڑے آندے نا جان ہر ویلے وہ آندے نا پیزا تاں کھان جانا ہے جے بل تو دینا ہے. مڑ جان تو کوئی نہ ہوئے. نہیں سمجھ آ گئی ہے نا تو گل. وہ جان مڑ کی ہویا جان آ نہیں. جنہاں نو سائیاں فرمایا باہر کافر کھلوتے ننگیاں تلواراں لے کے تو میرے بستر تے انہاں ٹارگٹ کر کے حملہ کرنا ہے. علی تو پسند کرنا ہے تو سو جائے تے تو قربان ہو جائے تے میں نہ ہوا. سرکار ہے تے مرشد علی پاک سرکار مڑ کی عقیدہ رکھ دیا ہے. عزیزاں علی وقار علی پاک کا عقیدہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. علی سرکار حاضر ہو گئے نے. ہن منظر کی بستر بھی نبی دا چادر بھی نبی دی آڈر بھی نبی دا گھر بھی نبی دا پر سون والے نبی نہیں سون والے علی نے. لنگر شریف 5-7 منٹ بعد رہا مولوی جی یہ چیلنج مولویاں نہ کرو. تہاڈی مہربانی بتو مسیح جم کے دس. یہ ہوں مولویاں چیلنج کیوں دیندے ہو تسی؟ تہاڈی مہربانی وہ اس کھاتے لا کے پوچھن دے. تسی چیلنج ہو دیو جڑا نہ کر سکو. تسی تے بڑا پاسیبل جا چیلنج پہ دیندے ہو. انہاں دے کہ حجرے نال ہی ہوندے. ہاں یہ چیلنج نہ کریا ہے. یہ چیلنج نہیں صحیح. مسجد انہاں کماں واسطے تے نہیں نہ ہوندی. توجہ ہے بھائی صاحب. عزیزان محترم مولا علی سرکار آئے نے حضور دے بستر تے سو گئے. عقیدہ کی دے گن کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا. نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں
ادا کروں تیرے نام پہ جا. سارے دوستوں نے توجہ چاہنا. میرے حضور نے علی پاک نو گھر سوایا ہے, صدیق دا بوا کھڑکایا ہے. جڑا پورا اندروں سننی ہے میں اس بندے نوں دعوت دینی ہے. اس تو اگاں تقریر صرف اس بندے نوں ہی رٹھنی ہے جڑا اندروں سننی ہویا. دوجیاں نوں الٹی آنی ہے مینوں پتہ ہے. باویں ایتھے آ گئی تو باویں تقریر دی ویڈیو سن کے آ گئی الٹی آ جاندی. مگر اسی چونکہ پیور سنیاں تے پیور سنی دی نشانی ہن اے تقریر رچ پیندی ہے. علی پاک نو بستر تے سلایا ہے, صدیق دا بوا کھٹکایا ہے. میرے آقا کریم سرکار نے دست پاک دروازے دی کنڈی تے رکھیا ہے. صدیق اس ویلے در کھولے. کوئی بندہ جڑا وزن کر سکے میں اس بندے نے جملہ سنانا چاہنا. جڑا جملے دا وزن کر سکتا ہے وہ بندہ سمجھے. حضور پوچھتے نے ابو بکر, حضور فرماتے نے ابو بکر انج لگتا ہے اتنی جلدی کھولی, لگتا ہے دروازے تے کھلوتا ہے. عرض کرنے سونیا تساں جدوں دا فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے, میں گٹھڑی لے کے ہر ویلے دروازے تے کھلوتا ہونا, پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے. بھائی جان سمجھ آئیے کہ نہیں؟ رما میں ہر ویلے کھلوتا ہونا, پتہ نہیں کس ویلے یار آ کے ساتھ مار لے. بھائیا یا تے لائی دیاں نہیں تے جے لا لئیے تو مڑ لا اچ نہیں چھٹی دیاں مڑ توڑ دی. ہائے ہائے بھائی توجہ ہے کہ یا تے لائی نا تے جے مڑ لائی تے مڑ گاٹے واتے کی ویکھنے ہوئے مڑ توڑ نہیں. بھائی نہیں وفادار بیڑے اگے کھلوتے آئے. بس سونیا تساں فرمایا نا بھائی ہجرت کرنی ہے تے ہر ویلے اڑی کے چاہے پتہ نہیں کس لے سائیاں ہو لیٹ نہ ہو جائے. عزیزان علی وقار, میرے دوست میرے عزیز, پیار دی دنیا ہے. میں صدیق اکبر دی حیات مبارکہ پڑھی ہے. ایک دو ضعیف گلاں تو علاوہ من ساری زندگی صدیق اکبر رسول اللہ سرکار نو دن دے نظر آئے. 40,000 سونے دے سکے ہجرت دی رات نظرانہ پیش کیتا ہے. اس ویلے 1 درہم دی بکری آوندی سی. 1 درہم دی بکری آوندی سی اس ویلے. آج 50,000 دی آوندی ہے. 2 کروڑ روپیہ بندا ہے آج دا. جیڑا مرید 2 کروڑ روپیہ ایک تہاڑ وچ نظرانہ دے وے او نہ کھیدا بے روٹیاں واسطے مرشد ہوراں کول آیا ہے. توجہ ہے کہ نہ؟ اور پھر سنو, جدو رسول اللہ نے فرمایا نا میں اپنے ابو بکر دی بیٹی نال نکاح کرنا ہے جنہ دا نام اما عائشہ سی, تے ابو بکر نے رشتہ نہیں دیتا. ابو بکر نے حق مہر بھی کولوں دیتا ہے. میں سوچی پہ گیا اس گل تے ابو بکر ہر ویلے اپنے کولوں ہی دیندے نے, لیندے کیوں نہیں؟ حالانکہ ہر باپ حق مار لیندا ہے. میں بھی اپنی بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے تے حق مار میرے جڑے جوائی نے انہوں نہیں دیتا. حق بھی یہی بندا. لیکن جدو صدیق اکبر نے بیٹی دا رشتہ دیتا ہے انہوں نے کہا حق مار بھی نہیں لینا, کوئی کوڑا اے نہ کہ اس تھان تے لے لے آنے. وہ بھی جان دے ہے وہ کوڑیاں بھی پیچھے ہونا ہے. کوئی کوڑا اے نہ آکھے بھائی اس تھان تے مڑ لیا تے آنے اسا اس تھان تے بھی نہیں لینا. مال جو ہے یار دا حق مار بھی بیٹی نے اپنے کولوں دیتا ہے. عزیزان علی وقار, ایتھے جملہ یاد ہوتا ہے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر
نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق. ہائے ہائے واہ ابو بکر، کاش تیرے ورگے مرید ہون تے آمنہ دے لال دے طریقے تے چلن والے مرشد ہون. عزیزان محترم، میرے حضور سرکار نے صدیق نے وفادار بن کے بخایا ہے. ایک جملہ نوٹ کرو یار، میرے دل وچ آیا، ایک جملہ دل وچ آیا ہے. کاش میں ادرو پہ گل تو نہ کروں، واللہ ایتھو سنا رہا، ایتھو نہیں سنا رہا، اللہ گواہ ایتھو سنا رہا، اور دل وچ یار دا پیار رکھ کے سنا رہا. حضور نے فرمایا یا ابا ذر زور غیبن. ہن تواڈے کول موبائل ہوے تے گوگل تے سرچ کر لو. حضور نے فرمایا ابو ذر وقفہ کر کے ملیا کرو، محبت ودی ہے، یعنی وقفے نال ملیے تے محبت ودی ہے. تے ابو بکر تے ہر وہ کام کردے آئے جہدے نال محبت ودیا. تحفہ دین نال محبت ودی ہے، وقفہ کر کے ملیا محبت ودی ہے. تو جدو یہ گل ہوئی نا تو اگو سویرے ابو بکر کوئی نہ آئے. گل حضور ابو ذر نال کیتی پر آئے ابو بکر کوئی نہ. تو جدو حضور نے ویکھیا ابو بکر کوئی نہیں تو فرماندے نے یار آج ابو بکر نہیں آیا. تو بلال پاک عرض کیتی بس چھوڑیا میں انہاں باہر اپنے ڈیرے ال جاندیاں ویکھیا. فرمایا جاؤ ان بلا کے لیا. جدو ابو بکر حاضر ہوئے نا تے حضور فرماندے نے ابو بکر اگے تے انج یارا کدی نہیں کیتا، اج لیٹ کیتیا. عرض کدن سنیا تساں آپ ہی تے گل فرمایا وقفے نال محبت ودی ہے. حضور فرماندے نے ابو بکر، کاش کوئی بندہ بریک ذہن دا ہوئے تے گل سمجھے. حضور فرماندے نے ابو بکر اے گل تجھے آواز تے کیتی ہے، تو نہ آوے ساڈا اپنا دل نہیں لگدا. اگر آپ اس جملے دا نچوڑ کرنا چاہو تو کٹ کے پیش کر دیں. حضرات علی وقار انج کہہ لو جویں اللہ نو 1.25 لاکھ نبیاں چ محمد بڑے پیارے ایویں محمد پاک نو 1.25 لاکھ صحابہ چ ابو بکر بڑے پیارے لگدے. جی باجی اجے میرے کان کام کر دے جی پاوا من بخشے. میں تو اشارہ بھی سن لینا، بلکہ کوئی ہونٹ ہی لائے تو میں پتہ لگ جاندہ ہے مومن بھائی ہن کی آندا. توجہ ہے کہ نا عزیزو؟ آجے وفادار. ایک جملہ سنو میں گل مکان لگا بالکل دی اینڈ دے قریب آ گیا. وفاداراں دی ابو ہریرہ حضور دی خدمت وچ ہے. اج انہاں تے لوگ بڑی ہوٹنگ کر دے، سونیا اجازت دیو میں اپنی ماں قتل کر دی. تو حضور فرمایا ابو ہریرہ ماں کیوں قتل کرنی ہے؟ ماں نال تے پیار کری دے، باپ نال پیار کری دے. عرض کر دینے سونیا گل تے ایویں ہی ہے، پر جدوں میں گھر جانا نا میری ماں تہاڈا گلا کر دی تے پاویں ماں ہے میرے کو برداشت نہیں ہوندا. اجازت دیو میں اپنی ماں نو قتل کر دیواں. حضور فرماندے نے ابو ہریرہ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا ابو ہریرہ والدین نال تے بلائی دا حکم ہے، تو نہ قتل. سونیا پھر میں برداشت نہیں ہوندا ماں ہوئے تے تہاڈا گلا کرے. حضور فرماندے نے اجازت نہیں مل سکدی. واہ صاحب تیرے عقیدے تو قربان لیاواں. عرض کدنے سونیا جے اجازت نہ دیندے تے دعا چا کرو اللہ میری ماں نو بھی عاشق رسول بنائے.
کرو اللہ امن بھی عاشق رسول بنائے. عزیزان محترم جدو ایک گل فرمائی ہے حضور نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے اللہ فرماتے نے انک لتہدی الی صراط مستقیم. تیرے ہاتھ جی ہدایت ہے جنوں دل نہیں دے. انک لتہدی الی صراط مستقیم. تو میری سرکار نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تے ابو ہریرہ گھر وال تیز قدماں نال چل. کتاباں وچ نہیں لکھا پر میرا ذوق انج آندا ہوندا ہے کہ اج تیز اس واسطے جا رہے سرکار ہاتھ اٹھائے نے اج میں پیڑا جانا یا دعا پیڑا جاندی ہے. گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اما دروازہ لیٹ کھولے آئے. اما جی کی گل لیٹ ہوئے فرمایا بیٹا غسل کر دی پئی آئی ظاہر پاک کر لواں اپنے نبی کو لے چل کلمہ پڑھا کے باطن بھی پاک کر دے. جن میں کلمہ پڑھاؤ میرا مرید ہے جن نبی پڑھائے وہ نبی دا صحابی ہے. یا کچھ فرق تے پھر ہوئے گا نا. جنہاں نو حضور فرمان کلمے والے آپ پڑھ فرمان پڑھو لا الہ. تقریر ختم ہے بیٹھے ہیں تھی رہنا ہے تو انہیں تھی لنگر ملنا ہے لیکن اجے میری گل سن لینا. پڑھیے لا الہ اس کلمے دراز دیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا پیر پیارے نے پڑھیے لا الہ. ڈونگی قبر اندھیری یار اسی اتھے کوئی نہ بیلی یار اسی پڑھ کلمہ تے بیڑا پار اسی پڑھیے لا الہ. عزیزو ساتھیو سارے بھائی جڑے آپ محفل وچ تشریف لے آئے ہو تساں میرے نال کوئی رمضان شریف دے بارے وعدے کیتے نے انہاں نوں پتر بھولیا جے نہ بزرگوں بھولیا جے.